شہباز بھائی، آپ نے یہ کیس دیکھ لیا سن لیا، جتنی بھی پروسیکیوشن ٹیم، جتنے لوگ وہاں پہ پیش ہوتے رہے، وہ بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی وٹنس رکھتے، کوئی شواہد پیش کرتے، ہر کوئی یہ کہتا تھا جی آج میرے ٹھڈ پیڑ ہو گئی ہے، آج میری لت پیڑ ہو گئی ہے، تو مینوں آج باہر جانا ہے، تو میں ادھر جانا ہے. کیس کسی نے نہیں لڑا. اور ظاہر ہے پھر عدالت نے کیا کرنا تھا، بتائیں تو صحیح کس ملک کے ساتھ ہمارے جو ہے ڈپلومیٹک پرابلمز ہو گئے، کیا فائدہ سیاسی طور پر لیا، کیا کوئی سارا کچھ ہوا، لیکن کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا اور ایونچولی پھر یہ ججمنٹ آ گئی. دیکھیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر بہت دیر سے چل رہا ہے، اور یہ سارے کیسز اسی سارے سینیریو ایک شاخسانہ ہے. اگر آپ عمران خان صاحب پہ بنے ہوئے کیسز دیکھیں تو یہ سارے ایسے لگتا ہے کہ کسی کو ٹاسک دیا گیا کہ فٹافٹ جتنے کیسز بنتے ہیں بناؤ، اور ان کو جلد بازی میں کیسز صحیح تو ملے نہیں، تو ان کو جو ملا انہوں نے اس پہ کیسز بنا دیے. اب اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں سائفر کیس، تو یہ تو اس کا ایک بڑا پرائم ایگزامپل ہے کہ ایک ایسا لیٹر جو کہ ایک آپ کی فورن ایمبیسی میں آپ کے سفارتکار نے آپ ہی کی فورن منسٹری کو بھیجا، اور اس میں اس نے حالات بتائے اس میٹنگ کے جو اس کے اور ایک ڈپٹی سیکرٹری کے درمیان میں ہوئی، اور اس نے اس کا یہ بتایا کہ وہ ڈپٹی سیکرٹری صاحب ایک باہر کے ملک کے، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ پیغام کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا یا اپنے پرائم منسٹر کو بتانا تھا؟ اور وہ انہوں نے بتا دیا. اور کیا یہ جب آپ کے پرائم منسٹر کو یہ بات بتائی جائے کہ ایک فورن ملک نے ایک پیغام دیا ہے، تو کیا وہ اس کو پولیٹیکلی لوگوں کے آگے نہیں رکھے گا؟ اچھا، پھر اسی بات پر آپ نے بتا دیا، دو تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی، ان میں اس بات کو انڈورس کیا گیا کہ یہ انٹرفیرنس ہوئی باہر کے ملک سے. تو اس سائفر میں ایسی کیا بات تھی؟ اگر یہ پروسیکیوشن کا کیس من و ان مان بھی لیا جاتا تو یہ سزا کے قابل نہیں تھا، اور یہ کیس زبردستی بنایا گیا. پھر اس کیس کو زبردستی چلایا گیا، معزز ججز کو پریشرائز کر کے اس میں فیصلے لیے گئے. یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس کی سپریم کورٹ میں کیا آبزرویشنز آئیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں جب میرٹ تھے ہی نہیں، بنتے ہوئے ہی نہیں تھے، اوپر سے جس بھانڈے انداز میں اس کو چلایا گیا، تو اس کا آؤٹ کم یہی آنا تھا، اور یہی باقی کیسز میں بھی. شہباز قریشی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب سے متعلق رؤف حسن صاحب نے بڑی جو ہے وہ نازیبا الفاظ استعمال کیے اور جو کہ نامناسب تھے. اس کے باوجود انہوں نے دیکھیں کہ پہلے جو آپ کا نیب کے کیس میں ان کی بریت کی، سسپینشن آف سینٹنس کی، اور ابھی جو ہے وہ سائفر کیس میں بریت کر دی ہے. تو کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق جو الفاظ استعمال کیے اس پر آج کوئی ندامت ہے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان کو؟ دیکھیں، یہ تو سوال شاید ان کے لیے اپروپریٹ ہوگا، مگر ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ آئی کنڈیم اس طرح کے الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی شخص کو نہیں کرنا چاہیے. اس میں رؤف حسن صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ ہمارے عدالت کے چیف جسٹس ہیں، ہمیں ان سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، ہمیں ان سے سخت اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر نازیبا الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ اپروپریٹ نہیں ہے. ہمیں اپنا اختلاف ضرور رجسٹر کرانا چاہیے. بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب کے پاس جاتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے بات کریں گے، لیکن خدا صاحب بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں اکراس دا بورڈ جو فیصلے جو حق میں آتے ہیں اس کے اوپر تعریف کرتے ہیں، ادروائز پھر وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سامنے کھڑے ہو کے جلسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اکراس دا بورڈ ہے، بدقسمتی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، پر خاور گھومن صاحب. جی جی صاحب، اجازت ہے کوئی کہ نہیں؟ جی جی چوہدری صاحب اجازت ہے، بولیں. آپ کو بھی آپ جا کے نا جڑا وہ ماجرے دے نال باہر چھپڑ ہے وہ منہ دھونا چاہیے. اسے پروگرام چ تھوڑیاں منتاں کیتیاں کہ کوئی مفادات دا نقصان نہیں، وہ انڈیا کو نقصان دیا ہے، اس کو پھانسی دو. تو پھر آپ آج وہ رؤف حسن کو لے کے بیٹھ گئے ہو. یار کوئی اپنی اصلاح بھی کر لیا کرے. شہباز جی کھوسہ صاحب یہ فرمائیں کہ آج کے بعد میرے خیال میں تو جو بھی 10 مہینے خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ 2.5 سالوں سے،
اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے، لیکن آیا ہم یہ سمجھیں کہ عدالتیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے فیصلے کریں گے؟ اچھا آپ کا سوال پوچھتے ہیں، ہماری لائن ذرا ڈراپ ہوئی ہے کھوسر صاحب سے. وہ ساڑھے چوہی صاحب جو باہر چھپڑے بہت گندا ہو گیا، چوہی صاحب نہیں ہوتے منہ تو آ جاندہ. حیدر نقوی صاحب سے سارے کا سارا کیس آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. ظاہر ہے عدالت کے اندر کیس لڑا گیا اور آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے 2 ممبر بینچ کا. آپ کے کامنٹس؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کھوسر صاحب ہیں لائن پر؟ کوشش کر رہے ہیں ان کی لائن بحال کرنے کے لیے. چلیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں فیصلہ عدالت نے کیا اور ظاہر عدالتیں فیصلے کرتی ہیں اور اب اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے. پاکستان کی سیاست کے اوپر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ شام قریشی صاحب کے اوپر اس کیس کے اندر سزا تھی، باقی جو کیسز ان کے پاس ان کے خلاف اور ہیں کچھ 9 مئی کے حوالے سے، لیکن وہ ظاہر ابھی کیس ہے، اس کے پہ انویسٹیگیشن ہے. فیصلے آ رہے ہیں، دیکھیں خبر بھائی فیصلے آ رہے ہیں اور بھی فیصلے آئیں گے، کچھ حق میں آئیں گے، کچھ خلاف آئیں گے، فیصلے آتے رہیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہی پاکستان کی سیاست ہے. پچھلے 7-8 سال سے پاکستان کی سیاست کا جو محور ہے وہ عدالتوں کے ہی ہاتھ میں ہے، اسی کو وہ آپریٹ کر رہے ہیں 2017 سے لے کر. کھوسر صاحب آ گئے ہیں، نقوی صاحب سوال کر لیں. اب میں سوال پوچھنا چاہتا تھا کھوسر صاحب سے. کھوسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر پروسیکیوشن اس کیس کو ثابت بھی کر میرا بھی سوال لے رہا ہوں. جی صاحب آپ کا بھی لے رہے ہیں. جی کھوسر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. اگر پروسیکیوشن اس کیس کو ثابت کر دیتی تب بھی سزا نہیں بننی تھی. بالکل درست انہوں نے کہا. میں یہ ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینا اس پہ سزا بنتی ہے؟ بتائیے گا. بڑا اچھا یہ تقابلی جائزہ آپ نے پیش کرنا. جی یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس کیس میں بہت سارے اور بھی محرکات تھے مگر سب سے ویک پہلو پہ سزا دی گئی، اور گو کہ اس کیس میں بہت سارے اور چیزوں پہ سزا دی جا سکتی تھی مگر یہ سزا نہیں بنتی تھی. ٹھیک. چودھری غلام حسین صاحب آپ اپنا سوال کر لیجیے گا. چودھری صاحب دوبارہ ریپیٹ کر. چودھری صاحب کو انٹر کرتے ہیں پروگرام.